پہلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے، منہ سے، گلے سے، تالو سے، زبان کی جڑ سے، کس جگہ سے نکالنا ہے۔ دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سے زیادہ حرف ملیں تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، مرکب حرف ہے۔ تیسرے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرکات زبر زیر پیش ہو جائے تو پھر کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کہتے کیا ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات ہوتی ہیں، حرکات کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یعنی بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے زبر زیر پیش کو۔ پھر اگلے سبق میں بھی ہم نے اسی کی دہرائی کی تھی، چوتھے سبق میں بھی اس کو رواں پڑھا تھا، با بی بو تا تی تو، اس انداز میں پڑھا تھا۔ اب پانچواں سبق ہم نے پڑھا تھا کچھ کہ اگر دو زبر، ایک زبر کا تو پڑھا تھا حرکت کہتے ہیں اس کو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ اور جہاں جس حرف پہ تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اس کو عموماً اس طرح پڑھتے ہیں کہ نون ساکن کی طرح، جیسے تا دو زبر تن، آخر میں نون ساکن کی طرح آواز نکلتی ہے، تو یہ نون ساکن ہوتا ہے تنوین، آخر میں کلمے کے آتا ہے نون، جیسے ان، ان، ان۔ تو یہ ہم تھوڑا سا مزید اس کو دہرا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی تجوید کا بھی خیال رکھیں گے۔ تن، 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 تین، تون۔ ہاں، یہ دو نقطوں والا تا ہے جو زبان کی لوگ جب لگتی ہے نا اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، وہاں سے نکلتا ہے۔ دوسرا اگلا تو ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، تون، فین، تون، تون، تین، تون۔ موٹی آواز نکلے گی کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ اگلا ہے زا، ریزے، زن، 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 زن۔ اگلا ہے رال۔ اب اس کو زا کی طرح نہیں پڑھنا، رال کو رال کی طرح ہی پڑھنا ہے، اوپر کے دانتوں کے اندر والی سائڈ پہ زبان کا کنارہ لگے گا، رن، 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 زن، زن، زبان تھوڑی سی باہر نکلے گی، نوک نہیں لگے گی، کنارہ اوپر ٹچ کریں دانتوں کے اندر سائڈ پہ، رن، رن، زن۔ زن، اب زال بنے گا، سا بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے زال ادا ہوتا ہے، سا، زال۔ اور ضو، توئیں دوئیں، دوئیں والا ضو، یہ بھی ادھر سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن اس کو موٹا پڑھیں گے، ظن، ظن، ظن۔ زن، زن، زن۔ اگلا ہے سا، 3 نقطوں والا، سن، 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 سین، سن۔ سن، 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 سین، سن۔ یہ سین پڑھا ہے ہم نے، پہلا پڑھا تھا سا 3 نقطوں والا، پھر پڑھا سین، اب آگے پڑھیں گے سواد۔ یہ تینوں جو کہ ملتے جلتے ہیں، جس کو صحیح نہیں آتا وہ مکس کر دیتا ہے ان کو، ایک ہی طرح سین بنا دیتا ہے، سا کو بھی سین بنا دیتے ہیں لوگ، 3 نقطوں والے سا کو بھی سین بنا دیتے ہیں۔ اگلا ہے سواد پڑھیں گے، سواد کا مخرج ہے، اس کو موٹا ایک تو ادا کریں گے، حروف مستعلیہ ہے سواد، سن، سن، سن۔ سن، سین، سن۔ اگلا ہے دال، دن، دن، دن۔ دن، دین، دن۔ آگے ضاد، دال میں اور ضاد میں فرق کرنا ہے، ضاد ایک تو موٹا ادا ہوگا، دوسرا زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے گی، ضن، 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 دن، دین، ضن، دن۔ ضاد، ضن نہیں، ضن، 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 ضن۔ ضاد کو زواد پڑھنا حرام ہے، کئی لوگ پڑھتے ہیں تلاوت میں بھی، نماز میں بھی، وَلَضَّالِّينَ غیر المغضوب، ایسے پڑھنا حرام ہے۔ ضن، 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 دن، دین، دن۔ ضال کو دال بھی نہیں بنانا اور زواد بھی نہیں بنانا، وہ ضن اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے گی، کہ بار بار پریکٹس کریں گے تو ہو جائے گا ٹھیک۔ کن، 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 کین، کن۔ اگلا ہے 2 نقطوں والا کاف، جس کو موٹا پڑھیں گے، اور زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے ٹچ ہوں گے آپس میں، یہاں سے ادا ہوگا، قن، قن، قن۔ کن، کین، کن۔ پہلا والا کاف باریک ادا ہوگا، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوگا، اور 2 نقطوں والا کاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، اور موٹی آواز نکلے گی، قن، قن، قن۔ کن، کین، کن۔ آگے آخری پڑھ ہاں، ہن، ہن، ہن۔ ہن، ہن، ہن۔ یہ ہا ہے جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کے بعد ہے ہا جو حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ہن، 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 ہن۔ یہ جتنی مخرج کو درست کر سکتے ہیں نا شروع کے 4-5 سبقوں میں اتنا کر لیں، ورنہ جو جو آگے جائیں گے وہ پھر غلطیاں آگے تک چلی جاتی ہیں، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ٹھیک ہو جائے گا۔ آج یہاں تک کافی ہے، الحمدللہ۔